حسین جب گئے خون حسین جب گرنے لگا، زمین تھر تھرا رہی تھی، عصر کا وقت ہو رہا تھا، سورج اپنا چہرہ چھپا رہا تھا۔ سورج نے اللہ سے کہا کہ اللہ پورا دن دیکھتا رہا، اب نہیں دیکھ پاؤں گا، اب دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اب دیکھنے کی جرت نہیں ہے، اے اللہ اب میں نہیں دیکھ سکتا، اب آنکھ بند کروں گا، اب نہیں، اب اندھیرا چھائے گا، اب چمک نہیں رہے گی، اب رونق نہیں رہے گی۔ امام حسین گھوڑے پہ ہر ایک سے لڑتے، تیغ ذوالفقار چل رہی تھی، جیسے لگ رہا تھا سارے آسمان کی بجلی ایک ذوالفقار میں جمع ہو گئی ہو۔ جس طرف چلتی دشمن کی فوج کٹ کٹ کے دو ٹکڑے ہو کے گرا کرتی تھی۔ امام حسین تلوار چلا رہے تھے اور اچانک سے امام حسین کہ جسم پہ اتنے تیر لگتے تھے چاروں طرف سے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں تیر نہ لگا ہو۔ امام حسین ایک ایک تیر اپنے ہاتھ سے نکالتے اور اس طریقے سے تیر نکالتے تھے جیسے بدن سے کانٹا نکال رہے ہوں۔ تیر جیسے ہی نکلتا تھا، حسین کا خون، حسین آقا کا جو جبہ امام حسین نے پہنا تھا لہو لہان ہو گیا، تیغ ذوالفقار خون سے تر ہو گئی۔ زین امام حسین کا گھوڑے کے بدن سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا۔ جس زین پہ بیٹھے تھے خون ہو چکی تھی امام حسین، لیکن ایسا لڑ رہے تھے، تاریخ نے، لوگوں نے جس نے دیکھا تھا اس وقت، وہ دشمن بھی یہ لکھتے ہیں کہ ایسا انسان ہم نے لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حسین کو کوئی چوٹ لگ ہی نہیں رہی ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں رہی ہو۔ حسین اس طریقے سے لڑتے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ حسین تو کوئی صدمہ ہو ہی نہیں، کوئی تکلیف ہو ہی نہیں۔ امام حسین اچانک سے ایک تیر آ کے امام حسین کے حلق میں لگا۔ امام حسین نے اس تیر کو نکالا، حلق سے خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین نے خون کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف اچھال دیا اور اچھال کے کہا، اللہ لے حسین کا خون تیری راہ میں، لے حسین کا خون۔ آج حسین اپنا خون دے رہا ہے، حسین کا خون اگر تجھے قبول ہے میرے اللہ، میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اے اللہ اس خون کی لاج رکھنا، میرے نانا کی امت کو، اس دین کے جھنڈے کو کبھی جھکنے نہ دینا، اے اللہ یاد رکھنا حسین نے تیرے لیے کیا 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 ہے۔ اللہ بھی آسمان سے دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ فرشتوں دیکھو، پوچھا تھا نا آدم کو سجدہ کیوں کروایا تھا، پوچھا تھا نا انسان کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے، دیکھ اسی لیے سجدہ کروایا تھا، اسی لیے سجدہ کروایا تھا۔ دیکھ کیا فرشتے بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے، دیکھ میرا حسین۔ اللہ فخر کر رہا تھا، اللہ کہہ رہا تھا ایسا میرا عاشق، دیکھ ایسا عاشق کبھی کسی کا ہو سکتا ہے، دیکھ اتنی محبت کبھی کسی کو ہو سکتی ہے۔ عشق کی انتہا میرا حسین ہے، عشق کی انتہا میرا حسین ہے۔ دیکھ کس طریقے سے میرا نام لیتا ہے، کتنی محبت سے مجھے پکارتا ہے۔ حسین ایک شقی نے، پتھر دل نے، ملعون نے امام حسین کے سینے پہ نیزہ ڈالا۔ نیزہ امام حسین کے جگر کے اندر گیا اور نیزہ ڈال کے اس نے جو کھینچا، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، گھوڑے سے نیچے گرے، یوں لگا جیسے رحل سے قرآن گر گیا ہو۔ امام حسین نیچے گرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ، یا اللہ، کیسی محبت،
امام حسین گھوڑے سے نیچے گرے، آخری سجدہ، گھوڑے سے نیچے گرے۔ شمر نے امام حسین کے گردن پہ اپنا پیر رکھا، امام حسین نے آخری سجدہ ادا کیا اور سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تیری بزرگی، تیری بڑائی، تیرا کرم، اے اللہ تیرا فضل۔ امام حسین نے کہا، سیدہ زینب کو یاد کر کے کہا کہ زینب آج تیرا بھائی جا رہا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ آقا سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کا جلوہ سامنے تھا۔ حسین کی گردن پہ خنجر چلا، چھری امام حسین کی گردن پہ چل رہی تھی۔ اللہ نے آسمان سے آواز دی، اے روح حسین تو کامیاب ہو گیا، اے حسین تو کامیاب ہو گیا، حسین تیری قربانی قبول۔ امام حسین نے آخری سجدہ ادا کیا اور آخر میں بھی نماز نہ چھوڑی۔ عصر کی نماز امام حسین کو پتہ تھی۔ امام حسین نے آخری سجدہ ادا کیا اور پھر سر اٹھایا گیا۔ امام زین العابدین خیمے سے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا سلام یا حسین، سلام نواسہ رسول۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹا آسمان کو دیکھ کے کس کو سلام کرتے ہو؟ سیدہ زینب کو امام سجاد نے کہا پھوپھی جان اوپر دیکھو، میرے بابا کا سر آسمان پہ، سر حسین نیزے پہ، میں سر حسین کو سلام کہہ رہا ہوں، میرا بابا قربان ہو گیا۔ سب کچھ کربلا میں قیامت کا منظر، ساری بیویاں، شمر نے آگے بڑھ کے سب کچھ جو کچھ تھا، امام حسین کے سر پہ جو عمامہ تھا وہ ان بدتمیزوں نے اتار لیا، اور جو لوگ امام حسین کو شہید کرنے پہ لگے ہوئے تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ حسین کا عمامہ کتنا تبرک والا ہے۔ حسین کا عمامہ اتار لیا، حسین کے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی نکال لی، اور ایسے نہیں نکالی، انگلی کو کاٹ کے نکال لی انگوٹھی، اور جس شخص نے حسین ابن علی کا سر کاٹا تھا اس شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ میرے سواروں کو سونے سے اور چاندی سے لاد دیا جائے، میں نے اس کا قتل کیا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سب سے افضل ہیں، اور اپنے نسب اور حسب کے حساب سے، اپنی افضلیت کے حساب سے دنیا میں سب سے بلند ہے، آج میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ ابن سعد نے کہا اے بدبخت چپ ہو جا، ایسے اشعار نہیں پڑھ، اگر تو ایسے اشعار پڑھے گا تو لوگ ہم سے خفا اور ناراض ہو جائیں گے اور انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس کو شہید کیا ہے۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے، کیا ان کا یہ انجام سب بھول جائیں گے؟ نہیں، آج 1400 سال بھی اس طریقے سے محبان حسین، یہ سارے محبان حسین جو آج بیٹھ کے محفل سن رہے ہیں، یہ سب پھر سے اس یاد کو تازہ کریں گے، امام حسین کے ذکر کو تازہ کریں گے۔ یہ سب محبان حسین، یہ سب عاشقان حسین جو حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نواسہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اس جگر گوشہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی قربانی قبول کی اور امام حسین کامیاب اپنا امتحان دیا۔ آگے کا جو واقعہ ہوا، جو
بیویوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور سیدہ زینب نے اس کے بعد جو قافلہ سنبھالا ہے اس کی تو داستان ہی الگ ہے۔ انشاءاللہ وہ کل جو آخری محفل ہوگی اس میں سیدہ زینب کا امتحان اور اس کا خطبہ ہم سنیں گے، سماعت کریں گے، اس سے فیض حاصل کریں گے، اور مشن حسین کس طریقے سے آگے بڑھا، سیدہ زینب نے کیسے وہ آگے لے کے گئی، وہ ہم آگے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمارے اس ذکر حسین کو قبول فرمائے۔